ہے یہ فیض حضرت مفتی خلیل قادری، مل گیا ہے باب والا سیدی احمد رضا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ نشست فکر رضا برکاتی کے رنگ برکاتیوں کے سنگ، زیر اہتمام دائرہ برکات اسلامی انٹرنیشنل کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ محمد مسلم بنگش برکاتی ایک مرتبہ پھر ایک اور نشست کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کے ہمارے مہمان مولانا حافظ احمد رضا برکاتی قریشی اختری دامت برکاتہم العالیہ، میں حضرت کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حضرت آپ کا انتہائی شاکر و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے نشست فکر رضا برکاتی کے رنگ برکاتیوں کے سنگ میں اپنا ٹائم دیا۔ فکر رضا کی نشست کا موضوع اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، چشم و چراغ خاندان برکات، بحیثیت شاعر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے تھے، کس طرح کے تھے۔ تو حضرت ویسے تو اعلیٰ حضرت نے بہت کلام لکھے، بے شمار کلام لکھے، آپ کے فی البدی کلام بھی بے شمار ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک فی البدی کلام کا ذکر فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آپ نے سوال کیا کہ اعلیٰ حضرت نے کئی نعتیں لکھی ہیں فی البدی، ان میں سے کسی ایک کا پس منظر بیان کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے ایک نعت لکھی، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کتاب سے، اے جان جام جان تجلی کہوں تجھے۔ تو یہ نعت کا پس منظر کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے یہ نعت کس وقت لکھی اور کیوں لکھی؟ ایک تاریخ اعلیٰ حضرت جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں واقعہ ملتا ہے، ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ تھا، اس سے بڑا شوق تھا کہ میں حضور کی نعت سیکھوں، حضور کی نعت سنوں، حضور کی تعریف سنوں۔ وہ کئی علماء سے حضور کی نعت سننے جاتا تھا، حضور کی تعریفیں سننے جاتا تھا۔ تو کسی نے اس کو بتایا کہ یار فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں پر ایک بہت بڑے علامہ صاحب ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑے عالم کہتے ہیں، وہاں چلے جاؤ، تمہیں وہ حضور کی نعت سنا دیں گے۔ اب وہ صاحب روانہ ہو گیا۔ جب ان مولوی صاحب کے، وہ جو علامہ صاحب جن کو بتایا تھا، ان کی جائے مقام پر، جن کے گھر پر پہنچا، ان کی جہاں پر وہ موجود تھے وہاں پہنچا، تو اس نے کہا کہ مجھے حضور کی شان میں، حضور کی شان سننی ہے، حضور کی نعت سننی ہے۔ وہ حضرت بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے کہ اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ کہتے تھے، بہت بڑا عالم کہتے تھے، کہنے لگے کہ مجھے ابھی اسی وقت حضور کی شان میں کوئی بات یاد نہیں آ رہی۔ استغفر اللہ، کھانا حضور کا، پینا حضور کا، سب کچھ حضور کا، لیکن کہتے کیا ہیں کہ مجھے حضور کی شان میں بھی کوئی بات یاد نہیں آ رہی، حضور کی شان میں کوئی روایت یاد نہیں آ رہی۔ بڑا پریشان ہو گیا، بے قرار ہو گیا، بے چین ہو گیا، وہاں سے نکل گیا۔ جب نکلا تو بے قراری کے عالم میں، بے چینی کے عالم میں جا رہا تھا۔ اسی مقام پر وہاں ایک عاشق ملا، اور جب چہرے پر آثار دیکھے بے قراری اور بے چینی کے، اور دیکھا کہ نیا چہرہ نظر آتا ہے، تو کہنے لگے بھائی تو کیوں پریشان ہے، کیوں بے قرار ہے؟ کہنے لگا یار میں بڑے دور سے آیا تھا، مجھے یہ جو مولوی صاحب ہیں ان کا مجھے پتہ بتایا گیا تھا، میں حضور کی شان سننے آیا تھا، حضور کی نعت سننے آیا تھا، میں حضور کی نعت سنوں گا، مجھے ان کا پتہ بتایا گیا، میں ان کے پاس گیا تو کہنے لگے مجھے حضور کی شان میں کوئی بات یاد نہیں آ رہی، میں بے قرار بے چینی کے عالم میں اب دوبارہ گھر جا رہا ہوں۔ تو وہ صاحب نے، جو عاشق صادق تھا، کہنے لگا کہ یار تو بھی تو پاگل ہے نا، کوئلے کی دکان سے ہیرے لینے چلا گیا، واہ واہ واہ، کوئلے کی دکان سے ہیرے لینے چلا گیا۔ تو نے کہا پھر میں کیا کروں یار؟ کہا تجھے ایک ایسے شخص کا پتہ بتاتا ہوں جو پیدا ہی اسی مقصد کے لیے ہوا ہے کہ حضور کی نعت پڑھنی ہے، سبحان اللہ، جس نے اپنی زندگی کا مقصد ہی بس حضور کی ثنا خوانی بنا لی ہے۔ صدر الشریعہ فرماتے ہیں، جنہوں نے بہار شریعت تحریر فرمائی، فرماتے ہیں میں 20 سال اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں رہا ہوں، اور ایک دن بھی، ایک لمحہ بھی
اعلیٰ حضرت کی زبان سے دنیا کی بات نہیں سنی. جب بھی اعلیٰ حضرت کی زبان کھلتی تھی تو تعریف مصطفیٰ میں کھلا کرتی تھی. سبحان اللہ سبحان. مانے کہ جہاں پہنچ بریلی وہاں ایک عاشق رہتا ہے. وہ ایسا عاشق ہے جب بھی اس کی زبان کھلتی ہے نا تو حضور کے عشق میں کھلتی ہے, حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں. جہاں وہاں ہے وہ درویش رہتا ہے. وہ جلدی جلدی کیونکہ وہ بے قرار تھا, بے چین تھا, حضور کی نعت سننی ہے, دوڑا جلدی جلدی بریلی شریف پہنچا. جب بریلی شریف حضور کی اعلیٰ حضرت کی خانقاہ میں پہنچا تو اعلیٰ حضرت فتویٰ نویسی فرما رہے تھے. خادم کے پاس اس شخص نے آیا, اس شخص نے سارا وہ ماجرا پیش کیا کہ یار میں بڑے دور سے آیا تھا, فلاں مولوی صاحب کے پاس غلطی سے چلا گیا تھا. بہت بڑے اپنے آپ کو وہ عالم کہہ رہے تھے, لیکن انہوں نے کہا مجھے حضور کی شان میں کوئی بات, کوئی روایت یاد نہیں آ رہی. میں بڑا بے چینی بے قراری کے عالم میں یہاں پہنچا ہوں, اعلیٰ حضرت سے ملاقات کرنی ہے, بتاؤ وہ رہتے کہاں ہیں, کون ہیں وہ, مجھے ان سے ملاقات کرواؤ. خادم نے آ کے سارے ماجرا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا. اعلیٰ حضرت فتویٰ لکھ رہے تھے, فتویٰ لکھ رہے تھے. اعلیٰ حضرت نے جلدی سے, جیسے اعلیٰ حضرت نے یہ سارا واقعہ سنا تو اعلیٰ حضرت جلال کے عالم میں آ گئے. تو میں جلدی سے اس شخص کو میرے پاس بلاؤ. اس شخص کو بلایا گیا. اعلیٰ حضرت نے قلم روکا, فتویٰ نویسی کو ترک کیا, اور میں جلدی سے آؤ میرے پاس. کہا تمہیں حضور کی نعت سننی ہے تو پھر کہاں چلے گئے تھے, ہمارے پاس آتے نا, ہم تمہیں حضور کی نعت سناتے, وہاں پھر بتائیں نا حضور کی مجھے نعت سننی ہے, حضور کی نعت سنائے نا. اعلیٰ حضرت نے فتویٰ چھوڑ کر فرمایا, کہا تمہیں حضور کی نعت سننی ہے تو پھر سنو. اعلیٰ حضرت نے ابھی تک یہ نعت لکھی نہیں تھی, فی البدی آپ نے حضرت نے قلم چلایا اور فرمایا سنو پھر. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, اللہ رے تیرے جسم منور کتاب سے, اے جان جاں میں جان تجلا کہوں تجھے, اور تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری. حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اب دیکھیے بات نوٹ فرمائیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. حیران میرے شاہ کہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اب حیران بھی ہے کہ میں کیا کیا کہوں, اور کہہ بھی رہے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چک گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ہر نبی کو ملا معجزہ ایک ہے, معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی, اور غمزدوں کو رضا مسند دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. حیران ہے تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. حیران بھی رہے, حیران بھی ہیں, اور فرما بھی رہے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چین و چنا تمہارے لیے, ہم آئیں جہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے, ہم آئے جہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. آپ حیران بھی ہیں, فرما بھی رہے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ, اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. حیران ہیں تیرے تو بس عیب تناہی سے بری. حیران میرے شاہ, حیران بھی ہیں, اور قصیدہ مراجے کے 70 آپ نے اشعار فرما دیے ہیں, 70 اشعار لکھ دیے ہیں. حیران بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں, جلال کے عالم میں بھی ہیں کہ تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری. حیران میرے شاہ کہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور فرماتے ہیں کہ کہہ دیں گی نا, اتنا سب کچھ کہنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہہ دیں گی نا سب ان کے ثناخواں کی خاموشی. سب کچھ کہنے کے بعد بھی, پوری ہدایت کی بخشش لکھنے کے بعد بھی فرماتے کہہ دیں گی نا سب ان کے ثناخواں کی خاموشی. چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تو یہ نعت تھی جو اعلیٰ حضرت نے فی البدی کہی, اور اس کا یہ پس منظر تھا اعلیٰ حضرت کے, یہ عشق تھا. بہت خوبصورت انداز میں حضرت آپ نے فی البدی کا معنی بھی بتا دیے, اور اعلیٰ حضرت نے فی البدی کلام کس طرح سے لکھا یہ بھی بتا دیا. یہاں پہ میں ناظرین کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت سے پہلے کسی نے, کسی شاعر نے, کسی ادیب نے حضور سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہنشاہ نہیں کہا تھا. آپ کی شخصیت سے پہلے کسی نے بھی حضور کو شہنشاہ کا نام ہی نہیں دیا, لیکن جب رضا نے قلم چلایا تو لکھا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو.
میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ ماشاءاللہ حضرت آپ نے فی البدی کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے صلاۃ و سلام لکھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس کے کسی بھی ایک اشعار کی یا شعر کی تشریح فرما دی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے صلاۃ و سلام تحریر فرمایا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ کہ جہاں کہیں بھی عاشق رہتے ہیں وہاں نماز جمعہ کے بعد یہ صلاۃ و سلام ضرور پڑھا جاتا ہے۔ ایک شعر کی تشریح کرنا چاہوں گا، مجھ سے خدمت کے خصی کہیں ہاں رضا، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میرا تخیل کہتا ہے اور تصور کہتا ہے کہ میدان حشر برپا ہوگا سبحان اللہ، اور حضور لواء الحمد کے سامنے مقام محمود پر فائز ہوں گے، سبحان اللہ، مقام محمود پر فائز ہیں اور قدسی کھڑے ہوئے ہیں حضور کی بارگاہ میں، قدسی تمام ارد گرد قدسی کھڑے ہوئے ہوں گے۔ حضرت فرماتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ فرماتے ہیں جب قیامت کا منظر ہوگا نا، وہ ایسا منظر جب باپ بیٹے کو نہ پوچھے گا، بیٹی باپ کو نہ پوچھے گی، ماں بیٹے کو نہ پوچھے گا، ماں جو ہے بیٹے کو نہ پوچھے گی، وہ اتنا ایسا عجیب منظر کہ ہر نبی کہہ رہا ہوگا اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، جاؤ کسی اور کے پاس۔ اس عالم میں حضرت فرماتے ہیں کہ جب وہ عالم ہوگا نا تو میرا وجدان کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت اس میدان میں بھی حضور پر نعتیں پڑھتے ہوئے آ رہے ہوں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور وجد کی کیفیت میں اور ایک عشق والی انداز میں اعلیٰ حضرت جھومتے ہوئے آ رہے ہوں گے۔ حضرت فرماتے ہیں میں اس مقام اس انداز میں وجد کی کیفیت میں آ رہا ہوں گا، حضور مقام محمود پر فائز ہوں گے اور فرشتے یعنی قدسی کھڑے ہوئے ہوں گے، تمام لوگ پریشان ہوں گے، میں جھومتا ہوا آ رہا ہوں گا۔ تو قدسی مجھ سے پوچھیں گے ہاں بھائی رضا کیا بات ہے، جب میں اس کیفیت میں وجد کی کیفیت میں آ رہا ہوں گا، فرماتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، ہاں رضا۔ میں جب وجد کی کیفیت میں آ رہا ہوں گا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، فرشتے کہیں گے ہاں رضا، تو میں فوراً کہہ دوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت اعلیٰ حضرت کا وہ کون سا شعر ہے جس کی تشریح اعلیٰ حضرت نے حضور تاج الفقہاء علامہ مفتی احمد میاں برکاتی دامت برکاتہم العالیہ کے خواب میں آ کر بتائی؟ جی بالکل، وہ شعر اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک شعر ہے کہ ہے تو رضا نرا ستم جرم پہ گر لجائیں ہم، کوئی بجائے سوز غم ساز تر بجائے کیوں۔ آغا جان نے حضور احسن العلماء کی بارگاہ میں یہ عرض کری، حضور یہ اس کا اگر ہم اس کا معنی کچھ لوگ لجائے پڑھتے ہیں، لجائیں کا معنی ہے شرمانا، اگر شرمائے لیں گے تو اس کا معنی یہ ہو جائے گا اے رضا یہ تو بڑے جرم کی بات ہے کہ بندہ اپنے گناہ پر شرمائے، یہ تو خوشی کے ساز کے بجائے غم کا ساز بجانا چاہیے۔ مطلب فرما رہے ہیں کہ اپنے گناہ پہ کیوں شرما رہے ہو بھائی، اگر لجائیں کا معنی لیں گے تو فرمایا حضرت اس کا معنی مفہوم سمجھ نہیں آ رہا، سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو حضور احسن العلماء نے فرمایا کہ یہ لجائیں زبر کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ پیش کے ساتھ ہے، لجائیں اس کا معنی ہے اصرار کرنا، مطلب اے رضا یہ تو بڑے جرم کی بات ہے کوئی بندہ اپنے گناہ پر اصرار کرے، اس میں خوشی کے ساز کے بجائے غم کا ساز بجانا چاہیے۔ تو حضور آغا جان فرماتے ہیں کہ حضور احسن العلماء نے جب اس کی وضاحت فرمائی تو میں بالکل سمجھ گیا، لیکن اس علم کو لے کر جب پاکستان آیا، دیکھیں جب کسی کو نوازنا ہوتا ہے نا تو ماحول بنتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں، تو آغا جان فرماتے ہیں میں میرے ذہن سے بظاہر نکل گیا۔ آغا جان کو قوت حافظہ کو بہت قوی ہے، لیکن جب نوازنا ہوتا ہے تو پھر ماحول بنایا جاتے ہیں، جب نوازنا ہوتا ہے تو وہ شیخ سعدی کو صلو علیہ وآلہ کا آخری اشعار بلا دیا جاتا ہے، اور پھر حضور خود آ کر بتاتے ہیں کہ شیخ سعدی ایسے ہے صلو علیہ وآلہ، تو آغا جان بظاہر ذہن سے نکل گیا۔ فرماتے میں بڑا پریشان اور بے قرار تھا کہ کیونکہ آغا جان کی محققانہ طبیعت ہے، آغا جان بے قرار ہو گئے کہ وہ میں بھول گیا، اب نہ جانے وہ کب حسین لمحے آئیں گے جب میں ماہرہ شریف پھر جاؤں گا، مرشد کے دیار میں پھر جاؤں گا، مرشد کی زیارت ہوگی کب جاؤں گا، وہ حسین لمحے، وہ راتیں، وہ باتیں کب آئیں گی جب ان سے باتیں کروں گا، ان سے وضاحت طلب کروں گا۔ اسی بے چینی کے عالم میں، بے قراری کے عالم میں دن گزر رہے تھے۔ آغا فرماتے ہیں میں ایک رات سویا، اسی بے قراری کے عالم میں، بے چینی کے عالم میں سو گیا۔ فرماتے ہیں جیسی آنکھ لگی نا تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ دارالعلوم احسن البرکات کے قریب ایک گھر ہے، فرماتے ہیں اس گھر میں 7 کمرے ہیں، 7 کمرے میں ایک کمرے میں جاتا ہوں، پھر دروازہ کھولتا ہوں، پھر بند کرتا ہوں، پھر دوسرے کمرے میں جاتا ہوں، ایسے پہلے دوسرے تیسرے 7 کمروں میں جاتا ہوں۔
اچھا میرا تخیل تصور یہ کہتا ہے، آغا جان نے تو اس میں تائید نہیں فرمایا، لیکن میرا تخیل تصور یہ کہتا ہے کہ وہ جو 7 کمرے آغا جان کو خواب میں دکھائے گئے نا، وہ جو ماہر مطالعہ کے محترم میں 7 قطب جو ایک سرزمین پہ ایک جگہ موجود ہیں، اس کی طرف نشاندہی فرمائی جا رہی تھی. اور مزے کی بات یہ کہ 7 قطب نے، میرا تخیل تصور یہ کہتا ہے، عشق یہ کہتا ہے کہ وہ 7 قطب آغا جان کو محبت اور شفقت کے ساتھ اعلی حضرت کی طرف بھیج رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب آغا جان فرماتے ہیں میں 6 کمروں سے ہوتے ہوئے 7ویں کمرے میں گیا، دروازہ کھولا تو اعلی حضرت چرپائی پر جلوہ افروز تھے. سبحان اللہ. سفید کلر کا امامہ باندھا ہوا تھا. قربان جاؤں آغا جان کی آنکھوں پر قربان جاؤں، ان کی زیارت پر قربان جاؤں. اور میں سفید کلر کا امامہ باندھا ہوا تھا اور چشمہ پہنے ہوئے تھے. تو میں نے اپنی ساری بے قراری، بے چینی، اضطراب، سب کچھ نا اعلی حضرت کی بارگاہ میں پیش کر دیا. سبحان اللہ. اب مزے کی بات سنیے، کمال کی بات سنیے. آغا جان نے جب اعلی حضرت کی بارگاہ میں یہ سارا واقعہ پیش کیا ہوگا اور آغا جان کو اعلی حضرت نے جو فرمایا ہوگا، آغا جان کی کیفیت ہوگی، وہ کیا کیفیت ہوگی وہ آغا جان ہی جانتے ہیں. لیکن میری کیفیت بدل گئی اور میں اتنا بے قرار ہو گیا اور اتنا حیران ہوا. آغا جان فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نے میں جب شعر عرض کری کہ شعر کی تشریح فرما دیں، تو اعلیٰ حضرت نے شعر کی تشریح وہی ارشاد فرمائی جو حضور آصر العلماء نے فرمائی تھی. سبحان اللہ. لفظ ٹو لفظ وہی ارشاد فرمائی اعلیٰ حضرت نے. سبحان اللہ. میں بڑا اس سے بڑا لطف اندوز ہوا کہ وہی تشریح اور اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جو رضویت کا دامن پکڑ لے گا وہ برکاتی دامن پکڑ لے گا. تو یہ اعلیٰ حضرت کی، یہ اعلیٰ حضرت نے خود خواب میں آ کر آغا جان کو یہ تشریح فرمائی تھی، اور اس سے معنی واضح ہو گیا اور تمام لوگ اس غلطی سے محفوظ ہو گئے کہ جو لجائیں کے بجائے لجائے پڑھتے تھے، اب وہ لجائیں پڑھنے لگ گئے. یہ آغا جان کا فیضان ہے اور فیضان اعلیٰ حضرت ہے کہ یہ محبتیں ہیں، یہ محبتوں کے رشتے ہیں اور یہ محبتوں کے سلسلے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ ناظرین کو ایک بات بتاتا چلوں کہ حضرت نے ابھی گفتگو میں فرمایا کہ حضور احسن العلماء نے پہلے آغا جان کو اس کی تشریح بیان فرمائی. تو حضور احسن العلماء نے جو تشریح فرمائی وہی تشریح اعلیٰ حضرت نے حضور آغا جان کو فرمائی. اب اعلیٰ حضرت نے جو تشریح فرمائی وہی تشریح حضور احسن العلماء نے تشریح فرمائی. سیم تشریح. اور حضور احسن العلماء کی اگر حیات مبارکہ دیکھی جائے تو آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں جب اعلیٰ حضرت کا نام لیا تو یہ کہہ کر لیا کہ میرے اعلیٰ حضرت. کبھی یہ نہیں کہا کہ احمد رضا، کبھی یہ نہیں کہا اعلیٰ حضرت. ہمیشہ آپ کی حیات مبارکہ پڑھی جائے، دیکھی جائے، علماء سے سنا کہ آپ نے جب بھی اعلیٰ حضرت کا نام لیا تو کہا میرے اعلیٰ حضرت. کیونکہ اعلیٰ حضرت خود بیعت خانقاہ برکاتیہ ماریرہ مطہرہ شریف کے تھے. بہت پیاری گفتگو فرما رہے تھے ہمارے آج کے مہمان. میں آپ سے چاہوں گا کہ آخر میں ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا پسند فرمائیں گے؟ بس میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جو کوئی اعلیٰ حضرت سے وابستہ ہونا چاہتا ہے وہ دارالعلوم آسن برکات کا دامن پکڑ لے، حضور آغا جان کا دامن پکڑ لے. دیکھیے جب میرے مرشد مربی حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان رحمۃ اللہ علیہ رحمت و رضوان جب بھی پاکستان تشریف لاتے، حیدرآباد تشریف لاتے، تو میں نے ان گناہ گار کونوں سے خود سنا. حضرت سے سوال ہوا، حضور تاج الشریعہ سے سوال ہوا کہ حضور آپ تو انڈیا میں رہتے ہیں اور آپ کے مریدین جب بے قرار ہو جائیں، بے چین ہو جائیں، کہاں جائیں، کس کا دامن پکڑیں؟ تو حضور تاج الشریعہ کے الفاظ ہیں. آپ فرماتے ہیں جب کوئی اعلیٰ حضرت کا فیض پانا چاہتے ہیں وہ آسن برکات چلا جائے. سبحان اللہ. وہ آسن برکات چلا جائے. تو میں کیا اور میری کیا اوقات، میں کیا نصیحت کروں؟ تو یہ حضور تاج الشریعہ کے الفاظ ہیں اور جو حضور تاج الشریعہ کے مریدین اس پر عمل کریں، خصوص بالخصوص اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے عادت کے مریدین دارالعلوم آسن برکات کا دامن پکڑ لیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ برکاتی دامن رضوی قمیص سے جڑا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور رضوی دامن برکاتی قمیص سے جڑا ہوا ہے. جو کوئی برکاتی دامن پکڑے گا گویا وہ اس نے رضویت کا دامن تھام لیا ہے، اور جو کوئی رضوی دامن پکڑے گا گویا وہ برکاتی دامن تھام لیا ہے. اور سب کی منزل مدینہ کی طرف رواں دوا ہے. گویا وہ اس ٹرین میں بیٹھ جائے گا، انشاءاللہ مدینہ منورہ پہنچ جائے گا. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. میں آخر میں ہمارے آج کے مہمان مولانا حافظ احمد رضا قریشی برکاتی اختری دامت برکاتہم العالیہ کا انتہائی شاکر و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے نشست فکر رضا برکاتی کے رنگ برکاتیوں کے سنگ کے لیے ٹائم نکالا. انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور نشست کے ساتھ
ایک اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان حافظ محمد مسلم بنگش برکاتی ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.